إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام يا إمام الرسل ويا سندي أنت باب الله ومعتمدي. يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله خذ بيدي. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور النور شافی یوم النشور دستگیر جہاں ہمگسار زماں حمید قسام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ قدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین حضرات، آج کی ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور پھر زکوٰۃ میں سے بالخصوص عشر کے حوالے سے ہے جو شرع مطہرہ نے اہل ایمان حضرات پہ فرض کیا ہے، اس حوالے سے ہے۔ دعا ہے خلاق عالم ہمیں اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر مقام پہ جہاں بھی نماز کا ذکر ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، اور فقط یہ اس امت کے لیے نہیں بلکہ پہلے امتوں میں بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کے حوالے سے ربی قدوس کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو، ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فرمایا واقاموا الصلاۃ جنہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور انہوں نے زکوٰۃ دی، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، کیا اجر ہے؟ عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ جو لوگ ہیں ایمان لانے والے، ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہیں یہ خوف زدہ ہوں گے اور نہیں یہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اہل ایمان حضرات کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اور اہل ایمان میں سے جو صالح لوگ ہیں، اچھے اعمال والے ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جو صالح ایمان والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور فرمایا یہی لوگ دوسرے مقام پہ کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلے نبیوں نے بھی اپنی امتوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فقط اس امت پہ زکوٰۃ فرض ہے، پہلی امتوں پہ نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلی امتوں پہ بھی زکوٰۃ جو تھی وہ فرض تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں تھے اور کلام کر رہے تھے، فرما رہے تھے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، آگے چل کے فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، وجعلنی مجھے بنایا ہے مبارکا برکت والا، اینما کنت
میں جہاں بھی ہوں۔ اور پھر فرمایا وَأَوْصَانِي، مجھے حکم دیا گیا ہے، وصیت کی گئی ہے، حکم دیا گیا کیا؟ بالصلاۃ، نماز کی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں کیا کروں؟ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا بھی یہی پیغام تھا اور رب کی طرف سے یہی اعلان تھا، اور وہ فرما رہے تھے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا، فرمایا اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ کیا؟ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے کہ نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ایک ہے زکوٰۃ کا نہ دینا، وہ آدمی گناہگار ہے، مستحق عذاب ہے، لیکن وہ بندہ کافر نہیں۔ لیکن ایک آدمی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ کو جائز نہیں سمجھتا، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، یہ ان کے لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ تو ہر وقت مانگنے آ جاتے ہیں، یہ ٹیکس ہے، یعنی زکوٰۃ کو بھی وہ ٹیکس گنتے ہیں۔ یعنی اتنے بے شعور لوگ جو بالکل زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، نہ دینا جرم ہے لیکن انکار کرنا کفر ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد لوگوں نے جب زکوٰۃ کا انکار کیا، کچھ قبائل نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے خلیفۃ المسلمین، یہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر زکوٰۃ نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، فرمایا اس وقت تک میں جہاد کرتا رہوں گا جب تک یہ نماز اور زکوٰۃ میں جو فرق کرتے اس کو نہ چھوڑ دیں۔ یعنی نماز کو تو فرض جانے لیکن زکوٰۃ کو فرض نہ جانے۔ فرمایا میں ان سے لڑوں گا، اور فرمایا جو پیارے آقا کے زمانے میں بکری کا بچہ دیتے تھے، اگر اس کے دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں پھر بھی میں ان سے قتال کروں گا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو ختم نبوت پہ دھوا بول رہے تھے اور انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے ساتھ وہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس محاذ پہ بھی لڑائی لڑی جا رہی تھی، اور ادھر مانعین زکوٰۃ تھے۔ یعنی کتنا پرخطر وقت تھا، بڑا مشکل اور کٹھن وقت تھا۔ ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تازہ تازہ اس دنیا سے وصال تھا، ظہری پردہ تھا، وہ فراق بھی تھا، اور یہ شیرازہ اسلام کو بکھرنے سے بچانا بھی تھا، کہیں یہ بکھر نہ جائے، پھر اس کا سمیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو کس طرح حضرت صدیق اکبر نے سارے شیرازے کو جمع کیا اور بکھرنے نہ دیا، ان ختم نبوت کے منکرین کے خلاف بھی تلوار چلائے، اور ساتھ جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا ان کے خلاف بھی آپ نے جہاد کیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نماز بھی فرض ہے اور اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جو نماز کو فرض جانے لیکن زکوٰۃ سے انکار کرے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے جب تک کہ زکوٰۃ نہ دے۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی نماز تب اس کی قبول ہوگی جب کہ وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر اس کا وہ نماز بھی قبول نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے یہ قحط سالی آتی ہے، یہ مال کی کمی، غلے کی کمی، فصلوں کی کمی۔ قحط کی دو قسمیں، یا تو بارشوں کا نہ ہونا، فصل یعنی برباد ہو گئی، فصل ہوئی نہیں، یا بے موسمی بارشوں کا ہونا، پھر بھی فصل تلف ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو یہ قحط جو ہے یہ اللہ کے راستے میں فصلوں سے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ آج آپ نے دیکھا کہ ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ وہ پانی کی نظر اور بارشوں کی نظر ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اعمال ہیں کہ اس مال میں سے زکوٰۃ نہ دی گئی۔ جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے تو پھر اس پہ
یعنی اللہ کا قہر ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا یہی حل ہے کہ مال سے زکوٰۃ دی جائے۔ جو مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا، یہی مال قبر میں اور حشر میں ان کے لیے گنجا سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا اور یہ انہیں ڈستا رہے گا، اور یہ ان کا سونا زیورات گلے کے توق بنائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ مال فرمایا پتھر کی صورت میں ان کے سینے پہ رکھا جائے گا، اور وہ پتھر جلتا ہوا ان کی پسلیوں کو چیرتا ہوا ان کے پشت سے وہ نکلیں گے، یعنی اس طرح سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور جو یعنی اپنے جانوروں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، بھیڑ بکریاں گائے سے، وہ اس کا ایک نصاب ہے، یعنی یہاں اتنا نصاب کسی کا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھیڑ بکری گائے سے وہ زکوٰۃ نکالے، تو اس کی شرائط ہے، وہ علیحدہ موضوع ہے۔ تو جو جانوروں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، ہمارے آقا نے فرمایا کل بروز قیامت اس آدمی کو لٹایا جائے گا اور جانوروں کے سونگوں کھروں سے وہ اس کو ماریں گے، کھر بھی ماریں گے اور نوکیلے وہ سینگ بھی اسے چبھائیں گے، جو اپنے جانوروں سے زکوٰۃ یعنی مال نہیں نکالتا۔ تو آج کی ہمارے جو خاص کر کے گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ فصل سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ اب فصل جو بھی زمین سے وہ کاشت کرتا ہے، جو بھی مال، گنا ہے، کپاس ہے، چنا ہے، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، جو بھی زمین سے وہ کاشت کرتا ہے یا جو زمین اگاتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے رب کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو انفقوا تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم جو تمہارا طیب مال ہے، جو تمہاری حلال کی کمائی ہے، اس سے خرچ کرو۔ اب یہاں دو باتوں کی سمجھ آئی، ایک یہ ہے کہ اے ایمان والو تم خرچ کرو، پہلی شرط ہے مومن مسلمان ہونا۔ مومن مسلمان کو حکم ہے کہ خرچ کرے اور اس کے خرچ کا اس کو فائدہ ہے۔ کافر لاکھوں ٹن خرچ کرے اسے کوئی فائدہ نہیں، وہ غریبوں کو مار دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، پلے بنائے، جتنی امداد آ رہی ٹھیک امداد ہے، ملکوں کا ملکوں سے تبادلہ ہے، لیکن کافروں کو اس کا ذرا برابر فائدہ نہیں، کیونکہ کافر ہیں، کافروں کو فائدہ نہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو حکم بھی ایمان والوں کو ہے اور فائدہ بھی ایمان والوں کا ہے۔ کیا کرو؟ انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم جو تمہارے مال میں پاکیزہ ہے اس سے خرچ کرو۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکیزہ ہونے کے بھی پھر دو شرطیں ہیں، ایک جو پاک ہے وہ خرچ کرو، مردار کو حرام کو نہ تم خرچ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مال تو حلال ہے، حلال چیز ہے، بکری ہے، بکرا ہے، جو چیز خرچ کر ہے حلال، لیکن اس نے حرام ذرائع سے اکٹھے وہ مال کیا ہے تو وہ نہ خرچ کرے۔ یہ خرچ کرو من طیبات پاکیزہ ما کسبتم جو تم نے کمایا۔ اب ایک نے کمایا جوئے سے، یہ بھی کمائی ہے، سود سے، وہ کہتا ہے میں نے یہ بھی کمایا، لوٹ کھسوٹ سے، یہ بھی اس نے کمایا، دوسروں کا مال ضبط کر لیا، کمائی تو یہ بھی ہے، لیکن ایسی کمائی سے خرچ نہ کرو۔ کس سے کرو؟ من طیبات ما کسبتم جو تم نے کسب حلال کیا ہے، طیب کیا ہے، اس سے خرچ کرو اور اس خرچ کا تمہیں فائدہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وَمِمَّا اور اس سے، أَخْرَجْنَا لَكُم جو ہم نے نکالا تمہارے لیے، من الارض زمین سے۔ تو یہاں زمین سے جتنی بھی چیزیں اگتی ہیں ان کا حکم ہے کہ تم اس سے خرچ کرو۔ مما، یہ ما عام ہے، زمین جو بھی اگاتی ہے اور جس سے منافع مذکور ہیں، یعنی فصلیں ہیں، فصلوں کی پھر جتنی اجناس ہے، فقط ایک گندم نہیں، گندم کے موسم میں گندم، باجرہ کاشت کیا تو باجرے میں سے، مکئی کاشت کی تو مکئی میں سے، یعنی جو فصل کاشت کرے گا اس سے اس نے وہ مال اللہ کے راستے میں دینا ہے، اشر دینا ہے۔ اجناس جتنی جنسیں ہیں اور پھر کپاس ہو گئی اور جتنی فصلیں ہیں اور جتنے فروٹ ہیں، یعنی سیب ہو گیا، کیلا، مالٹا، جتنے بھی فصلیں ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ یعنی اشر ہے۔
پھر اسی طرح جتنی سبزیاں ہیں اس پہ بھی ہے، کیونکہ یہاں ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو چیز بھی تم زمین، یہ اللہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، اللہ فرماتا ہے جو بھی ہم نے تمہارے لیے نکالی مِنَ الْأَرْض، زمین سے، اسے تم خرچ کرو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، خبیث چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ کیا مطلب؟ ردی والی، نکاری، مری ہوئی فصل، تو گھنڈی والی، گندم باسی مدرسے کو دے دو، یتیموں کو دے دو، ہمسایوں کو دے دو، نہ، جو اعلیٰ کوالٹی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کو دے، گھٹیا مال نہ دو۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، خبیث نہ دو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جو تم اپنے لیے، تمہیں جو اچھی نہیں لگتی وہ دوسروں کو بھی نہ دو، وہ تم نکارہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ جب اس آیت کا نزول ہوا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے نازل ہوئی، تو صحابہ نے فرمایا وہ کس طرح؟ کہا ہمارے انصار کے لیے۔ فرمایا کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو مسجد نبوی کے چبوترے میں صفا، وہ چبوترا تھا، اس پہ طلباء پڑھتے تھے، اس پہ بیٹھتے تھے، وہاں کوئی یعنی وہ کمائی نہیں کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، بس ان کا کام تھا محبوب کی زیارت کرنا اور علم دین حاصل کرنا۔ اب لوگ آگے مال زکوٰۃ اور صدقہ خیرات نہیں دیتے تھے، اس پہ ان کا یعنی نظام سارا چلتا تھا۔ تو آج بھی وہی طریقہ، آج بھی وہی رائج ہے۔ تو اب وہ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ انصار کیا کرتے، اپنی کھجوروں کے خوشے، کسی کی تھوڑی ہوتی کسی کی زیادہ، کوئی ایک خوشہ وہ یعنی پورا وہ گچھا کھجوروں کا لاتا، کوئی 2 لاتا، کوئی 3 لاتا، وہ آ کے مسجد نبوی کے چبوترے کے سامنے لٹکا دیتے۔ جب صحابہ کرام کو بھوک لگتی وہ کھجوروں اوپر سے اتار کے کھا لیتے۔ تو حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں ان میں سے بعض کھجوریں جو ہوتی تھیں وہ مری ہوئی ہوتی تھی، سوکھی ہوئی ہوتی تھی، نکالہ ہوتی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہوئی ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ نکارہ چیز، ردی چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ فرمایا یہ ہمارے بارے میں حکم ہے کہ تم ناقص مال اللہ کے راستے میں نہ دو۔ تو وہ ظاہری لحاظ سے وہ اپنے لیے کہہ رہے تھے، تو درس قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکارہ چیز نہ دو۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے اس چیز سے جو تم مال دیتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے دینے سے کوئی اللہ کا فائدہ ہے، وہ تو غنی ہے، فائدہ تمہارا ہی ہے، مال تمہارا ہی پاک ہوگا، مال تمہارے میں برکت ہوگی، اللہ کا اس میں نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے۔ اور فرمایا شیطان لعین جو ہے یہ دینے سے روکتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، الشیطان، شیطان جو ہے یعدکم الفقر، تمہیں کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ نہ دو تم فقیر ہو جاؤ گے، اور تمہیں کہتا بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وسیع علم والا ہے۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ یعنی ظاہری لحاظ سے مال دینے سے کام ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے رب کے حبیب نے فرمایا، قسم دے کے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں دینے میں کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جو دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فصلوں میں سے دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ فلاں نے اپنے عشر میں سے، فصل میں سے اتنا عشر نکالا اور اگلے سال اس کی فصل برباد ہو گئی، یا اس کی فصل ہوئی نہیں، یا بالکل وہ کنگال ہو گیا۔ بھائی کیوں بھی کنگال ہو گیا؟ بھائی اس نے مال درمیان سے نکالا تھا۔ تو باقی جتنا معاملہ ہے، جس کے پاس مطلب 100 روپیہ ہے، اگر 10 نکالے گا تو 90 بچ جائیں گے، تو وہ کمی نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں جو دے گا وہ کمی نہیں ہے۔ قرآن نے خود بیان کیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک کسان کی مثال دی، جب کسان ایک دانہ زمین میں ڈالے اور ایک وہاں سے ایک تنکا نکلے اور اس پہ پھر 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، ایک احسان کاشتکار اگر ایک دانے سے 700 حاصل کرے تو جو اللہ کے راستے میں دے اللہ اسے کتنا مال اور بڑھا دے گا۔ اس لحاظ سے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اور پھر جو ہے مال زکوٰۃ
یہ اہل ایمان پہ فرض ہے۔ اب میں نے عشر کے حوالے سے یہ آپ کو بیان کیا ہے کہ ہر فصل میں سے عشر دیا جائے، اور عشر کی آیت رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چشمے اور بارش سیراب کرتی ہے اس فصل میں سے 10واں دو، اور جس کو اونٹ لاد کے پانی لائیں یا کنویں سے نکالا جائے فرمایا اس سے 20واں حصہ تم نکالو۔ تو اب اس کی جگہ پہ کنووں اور اونٹوں کی جگہ پہ ٹربین یا ٹیوبویل اور جتنا سسٹم ہے تو اس پہ 20واں حصہ نکالنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کی کپاس ہوئی ہے، مثال کے طور پر 1 من ہے، تو اب من میں سے کتنا نکالیں؟ اب من میں کیونکہ 40 کلو ہیں، 20 اور 20 40، تو 20 میں سے 1 نکالے گا اور پھر 20 میں سے یعنی 40 کلو میں سے اس نے 2 کلو دینے ہیں۔ اب یہ 2 کلو علیحدہ کر لے، باقی جو اس کا ہے اس سے وہ تھریشر کے اسے کٹائی بوائی سپرے جتنا ہے وہ باقی اس سے نکالنے ہیں، وہ 2 اس نے نکال دینے ہیں، یہاں 20واں حصہ اس نے دینا ہے۔ اب کپاس ہے مثال کے طور پہ یعنی 8000 کی ہے، تو اب یعنی 20واں حصہ وہ کتنا بنے گا؟ وہ تقریباً 200 اس کا بنے گا، اور من میں سے اس کا 400 بنے گا۔ تو اس لحاظ سے ضرب تقسیم آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جتنا بھی آپ نے فصل اٹھائی ہے اس فصل میں سے آپ نے کل مالیت کو جمع کرنا ہے، اور پھر اس کل مال کو آپ نے 20 پہ تقسیم کرنا ہے، تو جو نکلے گا وہی آپ کا وہ عشر ہے، وہی آپ کی وہ زکوٰۃ ہے۔ وہ جب آپ ادا کرو گے آپ کا مال آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ اگر وہ جو 20واں اس کے اندر ہے اور پھر باقی مال بھی ان کے لیے جائز حلال نہیں ہے جتنے تک کہ وہ 20واں نہ نکالے، تو میری پھر آپ سے یہ گزارش ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور اللہ اور دے گا، آپ دے کے دیکھیں۔ تو آپ اہلیان بیٹیاں اگر اپنے مالوں میں سے عشر نکالنا شروع کر دیں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کس طرح برکتیں ہوں گی، مسجد مدارس یہ آباد ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا مہینہ آپ کے سامنے یہ کام بھی شروع ہے، پھر ہم نے سٹاپ کر دیا کیونکہ چھت کا خرچہ رہتا تھا۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا کاشتکار بھی نا اپنے مال میں سے وہ عشر نکالے اور ہمارے ادارے کو دے، انشاءاللہ یعنی مہینے کے اندر ہی وہ یعنی چھت مکمل ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اوپر جو ہم نے 4 دیواری پھیرنی ہے، دروازے، فرش اور سیڑھیاں، سارے یہ اخراجات پورے ہو سکتے ہیں سارے اگر وہ اپنا مال میں سے دیں۔ پھر یعقوب خان کہہ رہے تھے کہ لوگ غربا کو دیتے، انہوں نے کہا بھئی سارا نہ دے ہمیں عشر، اپنے عشر میں سے آدھا بھی اگر یہاں دیں گے پھر بھی یعنی آپ کے ادارے کی چھت وہ مکمل ہو جائے گی۔ غربا کو بھی دیں، ان کا بھی خیال رکھیں، لیکن آدھا غربا کو دیں، آدھا عشر ادھر دیں گے، انشاءاللہ کام مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے ٹارگٹ مٹیریل کا 3 لاکھ رکھا تھا کہ 3 لاکھ ہمارا خرچ ہے، تو پچھلے دنوں ایک آدمی نے 1 لاکھ دے دیا، وہ 1 لاکھ ہو گیا، باقی کسی نے 100 دیا، کسی نے 2، کسی نے 5000 دیا، کسی نے مختلف دیے، وہ تقریباً 30,000 ابھی میرے پاس جمع ہے، 1 لاکھ علیحدہ ہے، باقی 80 گٹو سیمنٹ کے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد فردن اگر کوئی ایک گٹو بھی دے دے، 80 آدمی دے دے تو 80 گٹو تو ہمارے سیمنٹ کے آ جائیں گے۔ تو آپ اس سلسلے میں نماز کے بعد یعقوب خان سے رابطہ کریں، عشر ہو، زکوٰۃ ہو، اس مال میں سے ویسے صدقہ کرنا چاہیں یا ایک گٹو آپ دینا چاہیں تو وہ دیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا ادارہ کی چھت مکمل ہو جائے گی۔ پھر ہم خواتین بڑی عورتوں کے لیے باپردہ ان کے لیے ہم نے ٹیچر معلمہ کا بھی انتظام کر چکے ہیں، صرف اس ادارے کے بننے کی دیر ہے، صبح سے عصر تک علیحدہ باپردہ ان کی پڑھائی ہوگی، پھر انہیں درس فقہ حدیث سارے علوم سکھائے جائیں گے، اور اس سے پھر آپ کا ہی فائدہ ہے۔ تو آپ ہمارے دست و بازو بنیں، اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، اس ادارے کو خود تعمیر کریں، خود اس کا خیال رکھیں، جانچیں کہ کس طرح نظام چل رہا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کے عالم آپ کا دیا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔